مرد و زن کے ملاقات کے آداب۔ گھروں میں اجازت طلب کر کے اور پبلک مقامات پر بغیر اجازت داخل ہونے کے بعد جب مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہو تو اس موقع کے لیے شریعت کے مقرر کردہ آداب درج ذیل ہیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 30 تا 31۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان ہدایات کی وضاحت ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ غض بصر۔ غض کا مطلب ہے پست یا دھیما کرنا۔ لغت میں اس کے معنی یہ ہیں: خفضہ وکفہ وکسرہ ویقال اغضض من صوتک اے اخفض منہ وغض بصرہ منعہ مما لا یحل لہ رؤیتہ۔ اقرب الموارد جلد 2 صفحہ 786۔ ترجمہ: اس نے اسے جھکایا اور روکا اور توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اغضض من صوتک یعنی اپنی آواز کچھ دھیمی کرو۔ غض بصرہ یعنی اس نے اسے ایسی چیز سے روک دیا جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ قرآن مجید میں غض کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3۔ ترجمہ: یاد رکھو، جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی افزائش کے لیے جانچ کر منتخب کر لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ دوسری آیت ہے: وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ غض کے بارے میں مولانا مودودی کی لغوی تشریح بھی اسی مفہوم کے موافق ہے۔ وہ لکھتے ہیں: غض کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے۔ غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے۔
بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ مفہوم نظر بچانے کے لیے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے۔ حوالہ تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ 380۔ اس سے واضح ہے کہ غض بصر کے مفہوم میں نظریں مسلسل جھکائے رکھنا یا دیکھنے سے مکمل اجتناب جیسا کوئی مفہوم شامل نہیں ہے۔ زیر بحث آیت میں یغضوا ابصارہم کی بجائے یغضوا من ابصارہم آیا ہے۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں من للتبعیض والمراد غض البصر عما یحرم والاقتصار به علی ما یحل۔ حوالہ جلد 3 صفحہ 229۔ ترجمہ من تبعیض کے لیے ہے اور غض بصر سے مراد نظر کو ممنوع مقام سے پھیرنا اور جائز محل تک محدود رکھنا ہے۔ مولانا مودودی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں من ابصارہم میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی حکم تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر پابندی عائد کرنا چاہتا ہے۔ حوالہ تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ 380۔ غامدی صاحب غض بصر کی وضاحت میں لکھتے ہیں دونوں ہی قسم کے مقامات بیت مسکونہ اور غیر مسکونہ پر اگر عورتیں موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور عورتیں بھی۔ اس کے لیے اصل میں یغضوا من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں۔ نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سیکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے۔ اس سے ابتدا ہو جائے تو شرم گاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ حوالہ بخاری رقم 6243 اور مسلم رقم 6754۔ چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ حوالہ مسلم رقم 5644۔ حجت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر مسئلہ پوچھنے لگی تو فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ آپ نے دیکھا تو ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ حوالہ بخاری رقم 1855 اور مسلم رقم 3251۔ یہ اقتباس تھا میزان صفحہ 466 سے۔